کیا امریکہ اب بھی ایک قابل بھروسہ ایلائی ہے؟ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے دور میں دنیا یہ سوال اٹھا رہی ہے۔ ان کی امریکہ فرسٹ پالیسی عالمی اتحادوں کو بدل رہی ہے، پرانے شراکت داروں کو پیچھے چھوڑ رہی ہے اور یورپ سمیت پوری دنیا کو یہ سوچنے پر مجبور کر رہی ہے کیا واشنگٹن پر اب بھی بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ میونخ سیکیورٹی کانفرنس میں امریکن وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس نے ایک سخت پیغام دیا ہے۔ امریکہ نیٹو اور عالمی سیکیورٹی میں اپنے کردار پر نظر ثانی کر رہا ہے۔ انہوں نے یورپی رہنماؤں کو خود اپنا دفاع نہ کرنے، فری اسپیچ کو دبانے اور مائیگریشن کے مسئلے کو غلط طریقے سے سنبھالنے پر کڑی تنقید کا نشانہ بنایا، اور پھر ایک ایسا اعلان کیا جس نے پورے یورپ میں ہلچل مچا دی۔ امریکہ اب یورپین یونین سے مشورہ کیے بغیر اپنی فارن پالیسی کے بڑے فیصلے کرے گا۔ یہ صرف بیان بازی نہیں بلکہ ایک بڑی پالیسی شفٹ ہے۔ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے دو ٹوک الفاظ میں اعلان کر دیا ہے کہ امریکہ اب یورپ کی سیکیورٹی کے اخراجات برداشت نہیں کرے گا۔ یا اپنا حصہ ڈالو یا پھر اپنی حفاظت خود کرو۔ اس سخت موقف نے یورپی قیادت کو شدید پریشانی میں ڈال دیا ہے۔ وہ برسوں سے امریکن شہروں میں اپنی سلامتی کو یقینی سمجھتے آئے تھے، مگر اب سوال یہ ہے، اگر امریکہ پیچھے ہٹ گیا تو اس خلا کو کون پور کرے گا؟ کیا یورپ اپنی دفاعی خود مختاری کے لیے تیار ہے یا اسے کسی اور عالمی طاقت کے سائے کی تلاش ہوگی؟ یورپ کے لیے یہ صرف نیٹو کا مسئلہ نہیں، معاملہ اس سے کہیں آگے بڑھ چکا ہے۔ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے یورپین گوڈز پر نئے ٹیرف عائد کر دیے ہیں، یورپ کے ویلیو ایڈڈ ٹیکس سسٹم کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور یہاں تک کہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ پر بھی پابندیاں لگا دی گئی ہیں۔ یہ اقدامات صرف اکنامک ٹیکٹکس نہیں بلکہ کھلی سیاسی دھمکیاں ہیں۔ مگر اس سب میں سب سے حیران کن بیان یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ دعویٰ کرتے ہیں کہ یوکرین نے خود روس کے ساتھ جنگ کا آغاز کیا تھا and he called the Ukrainian President Zelensky a dictator۔ مگر یہ محض دھمکیاں نہیں بلکہ اس سلسلے میں عملی اقدامات بھی سامنے آ چکے ہیں۔ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے پہلے ہی یوکرین کی نیٹو ممبرشپ روک دی ہے اور امریکن ملٹری ایڈ کو یکسر مسترد کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ اب یورپ کو اپنی سیکیورٹی کے انتظامات خود کرنا ہوں گے۔ برسوں تک امریکہ پر انحصار کرنے والی یورپین کنٹریز کے لیے یہ ایک سنگین حقیقت ہے and it seems like that they are not ready for this challenge۔ یہ فورن پالیسی شفٹ یورپ کے لیے ایک سنگین معاشی اور سیکیورٹی بحران بنتا جا رہا ہے۔ نیٹو کے یورپین ممالک پہلے ہی ڈیفنس بجٹ کو جی ڈی پی کے 3% تک بڑھانے پر غور کر رہے تھے، مگر ٹرمپ کے حالیہ بیانات کے بعد کچھ ماہرین کا اندازہ ہے کہ یہ اخراجات 4% تک جا سکتے ہیں، یعنی سالانہ $420 بلین کا اضافی بوجھ۔ صورتحال کی سنگینی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جرمنی کی کیل انسٹیٹیوٹ کی رپورٹ کے مطابق سابق صدر جو بائیڈن کے دور میں امریکہ نے یوکرین کی دفاعی مدد کے لیے تقریباً 60 بلین یورو فراہم کیے، جبکہ اسی دوران فروری 2022 سے اکتوبر 2024 تک تمام یورپین نیٹو ممالک نے مجموعی طور پر صرف 52 بلین یوروز دیے۔ یہ فرق اس بات کا ثبوت ہے کہ یورپ اب تک امریکہ پر کس قدر انحصار کر رہا تھا، اور یہی انحصار اب ایک بڑی آزمائش بن چکا ہے۔ And it is quite possible کہ اس کرائسس کے اثرات دور تک جائیں گے۔ پیسیفک میں موجود امریکہ کے ایلائز جاپان، ساؤتھ کوریا اور آسٹریلیا بے چینی سے صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اگر امریکہ نیٹو سے پیچھے ہٹ سکتا ہے تو کیا وہ پیسیفک میں بھی ایسا کر سکتا ہے؟ کیا چائنا اور رشیا اس وائڈ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ اگر امریکہ واقعی نیٹو سے مکمل طور پر نکل گیا تو اس کے اثرات پوری دنیا میں محسوس کیے جائیں گے۔ اس کا مطلب یورپ، افریقہ اور مڈل ایسٹ سے امریکی ملٹری بیسز کا خاتمہ ہوگا۔ یہ صرف جیو پولیٹکس کا مسئلہ نہیں بلکہ امریکی فوجی صلاحیت پر بھی کاری ضرب ہوگی، کیونکہ بیرون ملک موجود بیسز نیوی اور ایئر فورس کے لیے فیول اور سپلائی کے اہم مراکز ہیں۔ اکنامک فرنٹ پر بھی یہ قدم امریکہ کو شدید نقصان پہنچا سکتا ہے، کیونکہ سابق اتحادی ممکنہ طور پر چائنا اور رشیا کی طرف جھکاؤ اختیار کر سکتے ہیں، جس سے امریکہ عالمی تجارت میں تنہائی کا شکار ہو سکتا ہے۔ تو ہم پھر وہی سوال دہراتے ہیں، کیا امریکہ اب بھی ایک قابل بھروسہ اتحادی ہے؟ کیا ہم ایک نئے عالمی نظام کے آغاز کے گواہ بن رہے ہیں؟ ایک ایسا نظام جہاں یورپ، ایشیا اور باقی دنیا کو امریکی قیادت کے بغیر آگے بڑھنا ہوگا؟ What do you think? Join the conversation and share your thoughts in the comments.